یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا علام العیوب اللہم عجل لولیک الفرج اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعو فیہا طویلا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام فی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام بلندتر صلوات تلاوت اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات وسط شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس دے تمام مرحومین سید ابرار حسین کاظمی سید دلدار حسین شاہ سید وجیہ الحسن شاہ سید غلام حسین شاہ اور انہی اہلیہ اس تو علاوہ سادات دے جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے تمام دی بلندی درجات وسط ایک ہدیتاً صلوات تلاوت ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين محبت بری صلوات والصلاة والسلام على وسيعي ووزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين صلوات زینت المسجد والمحراب والمنبر فاتح الحوض والخیبر قاتل المراب والانتر والذی الشبیر وشبر امیر المومنین نعرہ حیدری وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پروردگار قیمتی لمحات عبادت شمار فرما میرا اللہ اس مجلس سے آزادہ ثواب سادات دے تمام مرحومین دے نام اعمال دج فرما تمام مرحومین نو شہدائے کربلا دے نال معشور فرما آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ میرا اللہ تمام مرحومین نو امام حسین دے جوار جگہ نصیب فرما خدا بانیان دی توفیقات خیر اضافہ فرما
جتنے قدم چل کے آئے واللہ ایک ایک قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے ذکر بے کے سہ لینا اللہ تسبیح سیدہ دا اجر عطا فرمائے اللہ ہر مومن دی اک بند ہومن تو پہلے حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما روض رسول دی زیارت نصیب فرما اللہ جنت البقیع دیاں ترٹیاں ہویاں اجڑیاں ہویاں ویران قبران دی زیارت نصیب فرما اللہ دی 12ویں حجت دی ظہور تاجیل فرما دعاواں دی قبولیت واسطے ایک مل کے صلوات تلاوت فرما مومنین کرام اگر زامت محسوس نہ کرو تا اے جڑی جا ساری خالی پئی ہوئی ہے پچھوں کدی تھوڑے تھوڑے اٹھ کے اگیں آ جاتے ایک مجلس تا پھر معلوم بیمار کربلا دا صدقہ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں خصوصاً برادر محترم دے بتیجے بیمار ہیں اللہ لباس عافیت نصیب فرمائے جتنے بیمار ہیں خدا شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرمائے خدا صحت و تندرستی عنایت فرمائے نہ دعاواں دی قبولیت واسطے ایک مل کے صلوات تلاوت فرمائے مومنین کرام حاضرین مجلس صحابہ اہل بیت واجب القدر سامعین اساں علیوی بھی ہیں اساں حسنی بھی ہیں اساں حسینی بھی ہیں اساں مادوی بھی ہیں امیر المومنین نال محبت اساں علوی ہیں امام حسن مجتبیٰ نال محبت اساں حسنی ہیں مظلوم دے غم میں گریہ کرن والے حسینی ہیں اور جس امام دی اساں ریت ہیں اساں مادوی ہیں لیکن وجہ کیا ہے دوست بھی یاد کرے تا آدن اے جعفری ہیں دشمن بھی یاد کرے تا آدن اے جعفری ہیں یعنی میں چند جملے امام صادق دے حوالے نال توڑی خدمت تلاوت کرنا چاہتا مومنین کرام عقیدت ساڑی 14 نال ہے محبت ساڑی 14 نال ہے ولایت ساڑی 14 نال ہے مودت ساڑی 14 نال ہے لیکن وجہ کیا ہے دوست بھی یاد کرے تا آدن اے جعفری ہیں دشمن بھی یاد کرے تا آدن اے جعفری ہیں جبکہ اساں مولا امیر دے ناتے زیادہ نعرے لیندے ہیں اور جس امام دی اساں ریت ہیں اللہ دی 12ویں حجت جس امام دے نال اساں اٹھیونے اس امام دے نال ساڑی فقہ نہیں ہے بلکہ فقہ جعفریہ اسی جدہ کسے غیر نو اپنا تعارف کرنے ہیں تے پہلے نا دستے ہیں وط ولدیت دستے ہیں تے وط دستے ہیں جی ساڑا تعلق فقہ جعفریہ نال ہے وجہ کیا ہے مومنین کرام اس دی وجہ یہ ہے کہ 14 وچوں واحد امام جعفر صادق ایسی ہستین جن اپنی زندگی چا راج کے دین محمدی دی تبلیغ کی تھی ہے یعنی جتنی تبلیغ توڑے اور میرے 6ویں امام نے کی تھی اتنے تبلیغ دا موقع کسی دوسرے امام نو نہیں ملیا سوال ہے کہ باقیاں موقع کیوں نہیں ملیا اور امام صادق نو موقع کیویں ملیا مومنین کرام بنو امیہ دا معاشرہ بنو امیہ اور بنو عباس سے جڑے خاندان ہے بنو امیہ دا معاشرہ عرب دا بدترین معاشرہ ایسا معاشرہ ہی جسے قرآن دا انکار نبوت دا انکار رسالت دا انکار امامت دا انکار ولایت دا انکار حدیث تو دوری روایت تو دوری اسلام تو دوری حقیقت تو دوری آئی اتنی نظر بندی قید مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ کسے امام نو موقع نہیں ملیا کہ کوئی کھول کے دین دی تبلیغ کر سکیا تو پھر امام صادق نو کیویں موقع ملیا مومنین کرام میں 2 خاندان اور امام صادق دی زندگی ایسی زندگی ہے جسے بنو امیہ دا خاتمہ ہو رہی ہے اور بنو عباس دی ابتدا ہو رہی ہے بنو امیہ اپنے آخری سال لے رہی ہے اور بنو عباس دی ابتدا ہو رہی ہے یہ 2 خاندان آپس سے لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں معاشرہ تا بنو امیہ جی ذلیل ہوئی کھلایا تو بنو عباس بھی ذلیل ہے یعنی معاشرے دی صورتحال ہے کہ ایک جہنم چو نکل کے دوسرے جہنم میں ایک گڑے چو نکل کے دوسرے گڑے داخل ہو رہے آئی ایسے موقع تو صادق امام نے فائدہ اٹھایا وہ لڑتے رہ گئے امام نے مسند علم نو بچھا کے اپنے بابا امام محمد باقر دیاں 5 شاگردانوں سامنے بٹھا کے ایک عظیم شان یونیورسٹی دی بنیاد رکھ چھوڑی آئے امام علیہ السلام نے ایک عظیم و شان یونیورسٹی دی بنیاد رکھی وہ لڑتے رہ گئے بنو امیہ اور بنو عباس بنو امیہ ختم ہو رہی اور بنو عباس دی ابتدائی وہ لڑتے رہے میں اکثر اتنا روک کے ایک جملہ عرض کرے نہ رہنا اصل سیاست کی تھی ہی آل محمد نے
کہ وہ لڑ رہے ہیں، امام نے موقع تو فائدہ اٹھایا، مسند علم نو بچھا کے اپنے بابا دیا 5 شاگرداں نو سامنے بٹھایا اور عظیم و شان یونیورسٹی دی بنیاد رکھی، اور امام نے اس یونیورسٹی تے اتنی محنت کی تھی۔ امام نے عام بندہ محنت کرے، خدا عام بندے دی محنت ضائع نہیں کریں دا، اور جتھا حجت خدا دی محنت ہووے خدا اس محنت نو کیویں ضائع کرے۔ 5 شاگرد ہے جڑے امام دے سامنے بیٹھے آئے، جلے امام نے یونیورسٹی دی بنیاد رکھی، اور تھوڑی جی مدت دے وچ امام دی یونیورسٹی دنیا دی عظیم و شان یونیورسٹی بن کے سامنے آ گئی۔ مومنین کرام 5 تو کام شروع ہویا، اور جملہ بڑا خوبصورت ہے، میں ایتھے کنجوسی نہ چکرا۔ 5 شاگرد ہے جڑے امام دے سامنے بیٹھے آئے، اگر یہ جملہ آکھاں تو غلط نہ اسی جیڑا کام 5 تو شروع ہوئے، خدا برکت زیادہ پا چھڑے دے۔ 5 تو کام شروع ہے، امام دے سامنے 5 شاگرد بیٹھے آئے۔ مومنین کرام ایک وقت ایسا آ گیا کہ امام دی یونیورسٹی دے وچ، امام دے کلاس روم دے وچ، ایک وقت تھوڑی جی مدت دے وچ 5 تو کام شروع ہویا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ امام دی یونیورسٹی دے وچ، امام دے کلاس روم دے وچ، ایک وقت 4000 شاگرد بے کے تعلیم حاصل کریں دا ہویا نظر آتا۔ یہ آئے 4000 امام دا شاگرد آئی۔ مومنین کرام جڑا امام علیہ السلام کو، اور انج بھی نہ ہوندہ بھی سارے بے کے قرآن پڑھ دے ہوندے ہیں، انج بھی نہ ہوندہ بھی سارے بے کے علم کلام پہ پڑھ دے ہوندے ہیں، انج بھی نہ ہوندہ بھی سارے لغت اور ادبیات پڑھ رہے ہیں۔ مومنین کرام مختلف علوم تے، کوئی علم کلام پڑھ رہے ہے، کوئی حدیث پڑھ رہے ہے، کوئی فقہ پڑھ رہے ہے، کوئی علم کیمیاں پڑھ رہے ہے، مختلف علوم تے بے کے امام دے سامنے ہکے وقت دے وچ 4000 شاگرد بے کے۔ آپ اندازہ لاؤ 100 بچہ ہوئے گورنمنٹ دے سکول وچ استاد کو نہیں سنبھالن ہوندا تے جتھے 4000 شاگرد ہوئے اس یونیورسٹی دا، آپ اندازہ لاؤ کہ اس 4000 شاگرد امام علیہ السلام دے، ان 4000 کیسے کیسے کوئی فرما بردار بھی آئے تے کوئی نالائق شاگرد بھی بچے ہوتے، کوئی جاگتے بیٹھے ہو، کوئی نہ بیٹھے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا سبحان اللہ، یا امام علیہ السلام دی یونیورسٹی دے وچ میں ایک جملہ میں نوٹ کر کے لے، امام دے کیڑے کیڑے شاگرد ہے جڑے کیڑے کیڑے علوم حاصل کرے۔ پہلے لوگ امام دے کولانے، امام تے آ کے سوال کریں دے، امام ایک سوال دا خود جواب دیں دے ہے۔ کوئی علم کلام تے گفتگو کرے، امام جواب دے رہے ہیں، کوئی حدیث تے گفتگو کرے، امام خود جواب دے رہے ہیں۔ لیکن جس ویلے امام علیہ السلام دی یونیورسٹی عروج تے پہنچ گئی، امام علیہ السلام دی یونیورسٹی تیار ہوگی، امام نے اپنے شاگرد تیار کیتے، اور شاگرد کی میں تیار کیتے؟ علوم قرآن اور قرآن دی تفسیر دے وچ امام نے اپنے شاگرد حضرت حمران نو تیار کیتا، لغت اور ادبیات دے وچ امام نے اپنے شاگرد ابان بن تغلب نو تیار کیتا، علم کلام اور عقائد دے وچ امام نے اپنے شاگرد مومن طاق نو تیار کیتا، فقہ دے وچ امام نے اپنے شاگرد حضرت زرارہ نو تیار کیتا، حدیث دے وچ امام نے اپنے شاگرد ابو بصیر نو تیار کیتا، علم کیمیاء دے وچ جابر بن حیان نو تیار فرمایا۔ امام علیہ السلام دے شاگرد امام علیہ السلام دے، اور امام علیہ السلام دے علم دا معیار میں کیا بیان کراں؟ امام دا شاگرد جابر بن حیان، اے ساڑھے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں علم کیمیاء کیمسٹری دیاں کتاباں پڑھائیاں جائیں گے۔ مومنین کرام علم کیمیاء 400 کتاب لکھی، ایک عالم دین دی زبانی 400، اور چہردہ معصومین کتاب دنا ہے، ادھے میں پڑھا ہے کہ جابر بن حیان نے 200 کتاب لکھی ہے۔ 400 ہوئے یا 200 ہوئے، ایک کتاب دے مقدمے وچ جابر بن حیان نے کیا کائنات دی قیمت دا جملہ تعریف فرمایا کہ قیامت تک آمن والا کوئی انسان نہیں آکھ سکتا جابر بن حیان تیرا نظریہ غلط ہے، کوئی میرے نظریے نو رد نہیں کر سکتا، سینے تے ہاتھ مار کیا دن، کیوں؟ اس واسطے جو میرے استاد نو جعفر صادق آدھے ہیں، میرے استاد نو جعفر صادق کا دن کوئی یہ نہیں آکھ سکتا جابر بن حیان تیرا نظریہ غلط ہے، میرے استاد نو مومنین ہون جدن لوگ سوال کرے نامینا تے آکے آکے نا مولا توڑے نال علم کلام تے گفتگو کرنی ہے، فرماوینا او سامنے میرا شاگرد بیٹھے مومن تاک، اس کو جا کے سوال کرو، او سوال کرو ستے ہو تو جواب دے سے، کوئی آکے لغت اور ادبیات ہے، فرماوینا او سامنے میرا شاگرد بیٹھے ابان بن تغلب،
اس تے جا کے گفتگو کرو، اس نال جا کے سوال کرو، توڑے سوالاں دے جواب دے سی۔ حدیث دے بارے فرمایا او میرا شاگرد ہے، ہاں فقہ دے بارے او میرا شاگرد بیٹھا ہے، کیمیا دے بارے او میرا شاگرد بیٹھا ہے، جاؤ اور میرے شاگرداں تے جا کے سوال کرو۔ ہاں لوگ آدھے اسی توڑے کو سوال لے کے آنے ہیں اور تسی اپنے شاگرداں لے پاسے کیوں بھیجیں دے ہو؟ امام فرماوینا جاؤ اور میرے شاگرداں تے سا کے سوال کرو، اگر میرے شاگرداں وچوں کوئی ہیک بھی شکست کھا گیا سمجھنا جعفر صادق شکست کھا گیا ہے۔ میں جاؤ جا کے میں آگے عرض کر چکا کیسے کیسے امام دی یونیورسٹی دے وچ امام دے شاگرد ہے، ایک شاگرد ایسا بھی آئی جڑا صرف 2 سال بیٹھا ہی، ہائے ہائے امام دے سامنے صرف 2 سال، عمر 102 سال آئی لیکن بیٹھے امام دے سامنے صرف 2 سال۔ تے کسی پوچھے ابھی توڑی عمر کتنی ہے؟ انہاں کیا 2 سال، آئی تا 102 سال، انہاں کیا لگ دی نہیں، انہاں کیا اصل 2 سال ہوئی ہیں جڑے جعفر صادق کول گزارے آئے، زندگی دے اصل 2 سال ہوئی 2 سال ہیں جڑے صادق امام دے کول گزارے آئے۔ اور مومنین کرام پھر جڑا 2 سال بیٹھا لقب مل گیا امام اعظم دا، 2 سال بیٹھے امام دے سامنے لقب مل گیا امام اعظم دا، تو پھر میں یہ جملہ آکھاں تو غلط تا نہ ہو سی، جڑا 2 سال بوے امام اعظم دا لقب مل ویندہ ہے تے اسے امام اعظم دے استاد جعفر صادق دی علم دا کیا معیار ہو سی، جڑا صرف 2 سال بیٹھے تے مومنین کرام جس ویلے بنو امیہ اور بنو عباس دیاں لڑائیاں تے جھگڑے ختم ہوئے تے امام دی یونیورسٹی بڑے عروج تے پہنچ چکی ہے، بڑے عروج تے امام علیہ السلام دی یونیورسٹی پہنچ چکی ہے، اتنی عروج تے پہنچ گئی ہے کہ لوگ دور دراز تو علم دے پیاسے اپنی پیاس پجھاون واسطے امام صادق تے دروازے تے آنے، تو جدہ منصور آکے تخت تے بیٹھا تے اسا کیا ایک ہی ہو گیا، احساس کمتری دا شمار ہو گیا، لوگ جوک در جوک جعفر صادق علیہ پاسے جا رہے ہیں، ساڑھے علیہ پاسے تک کوئی آئی نہیں رہا۔ ایک بڑا خوبصورت اور باریک جملے توڑی سماعتاں تے نظر کرنا چاہنا، تخت بے کہتے ہیں کیا فائدہ، ظاہراً تخت ساڑھے کول ہے، حکومت ساڑھے کول ہے، وزیر ساڑھے کول ہے، مشیر ساڑھے کول ہے، درباری ساڑھے کول ہے، سونے اور چاندی دے انبار ساڑھے کول ہے، لیکن کیا فائدہ ہویا؟ میں اس لکڑیاں دے بنے ہوئے تخت تے بے کے لوگاں دے جسمہ تے حکومت پیا کرے نا، جعفر صادق لوگاں دے دلہ تے حکومت پیا کرے نا، کیا فائدہ؟ لیکن مومنین کرام نے بات آکھیا بھئی کوئی ایسی پڑھو ایک کتاباں دے ساریاں گلاں موجود ہیں، آئمہ دی زندگی پڑھیا کرو، جس امام دی ولادت جے شہادت ہوئے تھوڑا تھوڑا مطالعہ کیتا تاکہ علم میں اضافہ ہوندہ جائے، ہر امام دے بارے تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرو، ضروری باتاں پتہ ہوئے تاکہ تینوں کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ جاگ دے بیٹھے ہو یا سائیں گئے ہو؟ ایک سلوات پڑھو سارے صاحبان، اے ناک اللہم صلی علی، کیا کوئی طریقہ لائیے وے کسے طریقے نہ لوگاں دے دلوں چو جعفر صادق دی محبت نو کڑیا جائے؟ ایک کام ٹھیک نہیں کہ لوگ ادھے جا رہے ہیں ساڑھے آلے پاسے نہیں، کسے کوئی مشورہ کسے کوئی مشورہ کسے کوئی مشورہ، ہی قادہ مناظرہ کرو، مناظرے دا کی فائدہ؟ تھوڑا جا گیا ہے مومنین نے مناظرے دا کی فائدہ؟ انہاں کیا مناظرہ کرو تے ایسا بندہ تلاش کرو جڑا جعفر صادق تے سوال کرے تے سامنے سارے محب صادق بیٹھے ہوئے، جلے وہ سوالان دے جواب نہ دے سکسیں تو لوگاں چاسی اکساں بھی چنگا بھائی جس کو لو تسی علم حاصل کریں تو ساڑھے دے سوالان دے جواب ہی نہیں دے، وہ جڑا ایک علمی قد اور ایک علمی معیار ہے وہ ڈاؤن ہوئے سے، یہ انہاں دا پروگرام ہے، خدا دا کوئی اور پروگرام ہے، یہ انہاں دا منحوس پروگرام ہے۔ وہاں کہ کوئی بندہ ایسا تلاش کیتا جائے جیڑا ہمت رکھ دا ہوئے کہ جعفر صادق تے سوال کی کے وجہ جیڑا بندہ ہی ملدا ہی نا سوالاں واسطے وہ امام دا شاگرد ہوندا ہے، امام دا شاگرد اگر ڈائریکٹ نہ ہویا تو شاگردان دا اگو شاگرد نکل آنگا۔ خیر ایک مل گیا بات میں انجے چاہا کہ پہلے میں تذکرہ کر بیٹھا، 2-1 سال امام کو پڑھ دا رہے، اس نو دربار علیہ اس نے کہنے بھئی تے امام صادق تے سوال کرنے تے سوال ایسے کرنے بھئی جواب نہ دے سکتے، امام تیرے سوالان دا جواب نہ دے سکتے،
اس پہلے نہ فنا کی تھی لیکن حکومتی پریشر دباؤ اتنا زیادہ ہو گئی بے حکومتی سطح تے ایک تے تیری امامت دا اعلان کر سان تے دوسرا انعام شنام بھی جس وہ حکومت دا پریشر آئی دباؤ آئی تو من گیا تھوڑی جی مدت دیتی جائے تو میں سوال تیار کر کے لے آنا تو پھر تسی بلا لے جعفر صادق مومنین کرام تھوڑی جی مدت تو بعد جدہ واپس آیا اس آکھا انہوں بلائے ہو جعفر صادق نو میں تو 40 سوالان دے جواب تیار کر کے لے آیا 40 سوال تسی ان چپ کر گئے ہو جی میں تو 40 سنا منے ہو میں ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال 40 سوال تیار کر کے لے آتا ہے ہون بلائے جعفر صادق کوئی منحوس پروگرام ہے بھی جعفر صادق آمین ہر دور امامت نو کم تر کرن واسطے انہاں جتنے بہانے ہیلے کر سکتے نہ کیتے لیکن خدا جس نو عزت عطا کرے اس نو کوئی نیچ نہیں کر سکتا مومنین کرام انہاں مین دروازے تے پردہ لایا بھی جعفر صادق اگاں ہٹ کے پردہ ہٹے سے یہ جھک دے نہیں خدا تو علاوہ اگے ہو کے پردہ ہٹے سے نہیں بھی دعویٰ غلط ثابت ہو ویسی بھئی یہ کس سے اگے جھک دے نہیں قاصد گیا امام نو پیغام دے کے آیا امام علیہ السلام جلے دربار علیہ پاسے ٹرن لگے تے میرا دل آدھا امام نے جلی تیاری کی تھی اسی سونی تیاری کی تھی امام نے تجدید غسل فرمایا غسل کرن تو بعد رسول والا پیراہن سجایا رسول علی عبا سجائی رسول والا امامہ سجایا پیرچ رسول علی نالین سجائی ہاتھ چ رسول والا عصا پکڑ کے جعفر صادق ہم شکل مصطفیٰ بن کے امام علیہ السلام دربار چاہے او جی میں انہاں دا پروگرام آئی کہ کوئی اگے ہو کے استقبال واسطے اگے ہو کے پردہ نہ ہٹے سی یہ آپ ہٹے سن تاکہ انہاں دا دعویٰ غلط ثابت ہوئے مومنین کرام امام دا پہلا قدم دربار چ آیا ہوا دا ایک ایسا جھونکا آیا پردہ خود بخود ہٹ گیا میں جملہ آکھاں تو غلط نہ ہو سی فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے امام علیہ السلام ٹردے تخت ٹوٹے آکے بہ گئے کافی دیر تک چپ بالکل چپ رو پہ امامات اتنا کسی دی ہمت نہیں کوئی امام صادق تے سوال کر سکے تھوڑی دیر تو بعد تھوڑے ذہن تے گل آگئی نا ایک پاسے استاد تے دوسرے پاسے شاگرد آئی انہوں شاگرد کیسا شاگرد آئی جیڑا استاد دے مقابلے تے آکے بہ گیا اور استاد تے سوال کرن لگا تے مومنین کرام تھوڑی دیر تو بعد منصور نے تعارف کرایا امام نو امام ہوندہ امام دی اللہ ظرفی وکھیا ہے سبحان اللہ امام نو آدھا ہے کہ مولا یہ فلان بن فلان ہیں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں امام نے نہیں آکھیا کہ یہ میرا شاگرد ہے امام نے فرمایا اسے کہو یہ مجھ پہ سوال کرے میں اسے بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں ادھنا کو سوال کرے ان جڑے اس 2-4 سوال اس تا 40 کی تیر تو میں 2-4 سوال سنا کے تھوڑی عبادت نو مکمل کردہ مومنین کرام پہلا سوال آدھا ہے جعفر صادق میرا یہ سوال ہے ذبیحہ اور مردار میں کیا فرق ہے حلال گوشت اور حرام گوشت میں امام نے ایک کا لفظ سے جواب دیتا ہے امام نے فرمایا صرف خون کا فرق ہے صرف خون کا فرق ہے اس آکھیا جعفر صادق خون دا فرق ہی میں امام نے فرمایا گردن تے چھری چلا خون نکل جائے تو حلال ہے اندر رہ جائے تو حرام ہے اس آکھیا جعفر صادق کی گل تا کوئی نہ ہوئی ان خون حرام تے سارا گوشت حرام ہو گیا ایک خون حلال ہو گیا تھا کوئی گوشت بھی حلال ہو گیا کوئی غریب کھایا کوئی مسکین کھایا کوئی بیچارہ کھا لیا جڑا نہیں کھا سکتا وہ چکھاویا اگر ایک خون حلال ہو گیا امام نے فرمایا ایک گل دا خاص خیال رکھیں ایک گل ذہن دے دریچے کھول کے میری گل اپنے ذہن جگہ دل و دماغ میری گل نو جگہ دے جیڑی نقصان دیش ہے نا یعنی خون وہ دے 3 نقصان ہیں پہلا نقصان برس دا مریض ہو جاندہ ہے دوسرا نقصان وہ دا دل سخت ہو جاندہ ہے تیسرا نقصان وہ دے جسم چو بدبو آندی ہے امام مسکرا کے فرمائے تو آدھے خون حلال ہو گیا خدا کدی بھی نقصان دے شے اپنے بندے واسطے حلال نہیں بنا سکتا کدی بھی نقصان دے شے خدا اپنے بندے واسطے حلال نہیں بنا سکتا اگلا جو ایوت توڑا مچھلی دے ذبیحہ دے بارے کے حکم ہے یعنی امام فرمائے نا خون نکل جائے تو حلال ہے وہ تھا کیا مچھلی دے ذبیحہ دے بارے توڑا کے حکم ہے مچھلی دے تا خون ہوندہ ہی کوئی نہیں نکل دے ہی کوئی نہیں وہ حلال کیویں ہو جاندی ہے امام نے فرمایا پانی میں مر جائے تو حرام ہے باہر مرے تو حلال ہے
مومنین کرام اس تساں واہ کیتی ہے نا تو اس آکھیا بھی جئی اندر مری تے باہر مری مر تک گئی. اے حلال اور حرام دا کیا فلسفہ ہے؟ امام نے فرمایا یاد رکھنا ساری گل تا خون دیئے. فرمایا جدہ مچھلی پانی تو باہر مر دیئے تا پہلے تڑپ دیئے تے جدہ مچھلی تڑپ دیئے اس نے تڑپڑ نالو دے جسم جو سارا خون ختم ہو جاندہ ہے تو جیڑا تھوڑا جیا رہ جاندہ ہے او دے سارا لے پاسے آ جاندہ ہے او دا گوشت خون تو پاک ہو جاندہ ہے مچھلی کھاون دے قابل ہو ویندی ہے. آدھے جعفر صادق اگلا سوال ہے ساڑھے نال بھی پیش آندہ نے. جعفر صادق ایک بندہ جے بازار ویندہ گوشت خرید کے لے آندہ سان کے پتہ حلال ہے یا حرام تسی ویندے ہو سو مارکیٹ اے جیسے میں مارکیٹ ونجا تے ویکھتا بھی حیوان کٹھا ہویا ہوندہ ہے تو کھل لتی ہوئی ہوندی ہے اٹھے لٹکا ہویا ہوندہ ہے وہ جیڑا آوے اس نے کٹ کے تول کے بنا کے اٹھے حوالے کر دیتا. سکھا جعفر صادق سان کی پتہ لگ سی کہ گوشت حلال ہے یا حرام؟ امام نے فرمایا جا بازار چلا جا گوشت خرید کے گھر لیا چلے آگ بالتے آگ اتے گوشت رکھ سکڑ جائے تو حلال ہے پھیل جائے تو حرام ہے. آدھے وہ جعفر صادق کہ سید ہونا ہے ایڈی وڈی کیڑی گل. امام جے بیٹھے سامنے یہ سید ہونا ایڈی وڈی کیڑی گل ہے. امام نے جیڑا جواب دیتا ہے ساڑھا تا سر فخر نال بولاند ہوندہ ہے. امام نے فرمایا یہ تھوڑی گل ہے تو آدھے سید ہونا ایڈی وڈی کیڑی گل ہے. امام نے فرمایا یہ تھوڑی بڑی بات ہے کہ ہر بندہ ساڑھے نصب داخل ہون دی کوشش کریں دے ایسا 14 کسے دے نصب داخل ہون دی کوشش نہیں کرتے. مومنین کرام اس 40 سوال کی تے امام نے ہر سوال دا جواب دیتا کھڑے ہو گیا تخت دیتے کھڑا ہو گیا. نسوے کیا میں نے بلایا کہیں آیا نسوے کیا بھئی ہون جیڑی گل کرن لگا مجمع میرے نال کرے سی کیا. مومنین کرام کھڑا ہو کے آدم نے نعمان بن ثابت امام اعظم اپنے پورے وجود نال ایک گواہی پیا دینا اس آسمان دے تلے جعفر صادق تو وڈا عالمی کوئی نہیں. جعفر صادق تو وڈا عالمی کوئی نہیں. مومنین کرام شکست کھا گئے. امام نو پہلے تا محبت عوام چاہی تے ہون خاص اچ بھی داخل ہو گئے اس مناظرے تو بعد. اس تو بعد آدھے نہیں تا کم خراب ہو گئے. زیادہ لوگ امام صادق والے پاسے ٹور پہنے انہاں کیا ایک اور طریقہ لینے ہیں. بس آخری جملہ میرا سفر نہ ہویا تو میں تو ان پھر رج کے سنائیاں. انہاں کیا کہ حکومتی سطح تے اعلان کرو بھئی آج تو بعد جیڑا بندہ جعفر صادق کو ویسی نہ سوال پوچھن او 1 درہم حکومت دے خزانے جمع کرے سی تا جیڑا ساڑھے کو لاسی اس نے 1 درہم انعام دے سی. وہ نہ آیا بلالے چچا ویسن ساڑھے کو لاسی. ایک بھجدہ امام علیہ السلام کو لگیا اسا کہ مولا یہ تکم خراب ہو حکومتی سطح تے اعلان ہو گیا بھئی جیڑا بندہ دے ویسی 1 درہم جمع کرے سی تو جیڑا انہا کول ویسی ہو 1 درہم اس نے انعام مل سی. مولا سی تا غریب بننے آ سی جتنی کمائی کرے نے مولا ہون اپنا پیٹ پالیے بچیاں دا پیٹ پالیے یہ توڑی زیارت واسطے حکومت دے خزانے جمع کرائیے. مشکل کشا دا پتر آئی کیسی مشکل کشائی فرمائی. امام نے فرمایا خبر آ نہیں جا چلا جا اور میرے شیعہ نو جا کے پیغام دے کیا جو جعفر صادق پہ آدن خبر آون دی بالکل ضرورت نہیں پریشان ہون دی بالکل ضرورت نہیں. پہلے جاؤ مفتی دے حکومت دے مفتی کول اس تے سوال کرو سوال کرن تو بعد 1 درہم لے آؤ واپس آ کے او درہم 1 درہم دوبارہ جمع کرا کے جعفر صادق دی زیارت بھی کرتے جاؤ جعفر صادق سے علم بھی لیتے چلے جاؤ. ایک سلوات بلند آواز بسم اللہ. فرمایا 1 درہم ادو لے آؤ پھر باہر آ جاؤ او 1 درہم دوبارہ جمع کرا دیو اور جعفر صادق سے علم بھی لیتے جاؤ جعفر صادق کی زیارت بھی کرتے چلے. اللہ نے فضائل عطا کی تھے اللہ نے عزت عطا کی تھی. حق بندہ اس عزت نو امت پہچانے آ پر نہیں پہچانے آ نہیں پہچانے آ امت نے. نوبتی آ گئی وشمر جالسن علی صدر الحسین جے پہچان ونے نا شمر کدی بھی غریب دے سینے تے سوار نہ ہویا. انہیں کرام غریب دی شہادت تو بعد 2 اعلان ہوئے. ایک اعلان آسمان تے ہویا دوجا اعلان زمین تے ہویا.
آسمان تے اعلان کرن علی جبرائیل الا قد قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا، ایک منحوس آواز زمین تو بلند ہوئی ہے، من ینتدب للحسین، کون ہے جڑا حسین دی لاش تے گھوڑے بھجائے سی۔ میں توڑے تھے سوال کرے نا، تُسی 1400 سال تو بعد میری زبانی سن کے ٹھٹا سا تا نکلے ہی ہے نہیں، تے او بھین جڑی اس وقت تک سمدھی نہیں جب تک بھرا دے چہرے دی زیارت نہ کر لے نا۔ اسی بی بی خیمے دے در تے اعلان کی میں سنیا، اسی جدہ اعلان ہویا گھوڑے بجاؤ انہاں دا کوئی نہیں رہ گیا۔ حبیب دے رشتہ دار آئے انہاں کیا بس ہو گئی، وہ رسا بعد چاہ گئے، شہادت تو بعد وہ رسا آگئے۔ حبیب دے رشتہ دار آئے، زہیر دے رشتہ دار آئے، بریر دے، انہاں سارے آکھیا ماریاں نے پر لاش پا مال نہیں ہونے، سجن آندے رہے تے لاشاں چویں دیاں رہی ہیں۔ اتو تک علماء کو سنے، مولا عباس دے رشتہ دار بھی آگئے، لاش چوی گئی، شہزادہ علی اکبر دے رشتہ دار آگئے۔ جی غربت غریب دے سنن آیا بیٹھے ہیں تا لاشاں دو ہی بچ گئی ہیں جنہ دا وارث کوئی نہیں آیا۔ وہ کیڑیاں دو لاشاں، ایک بطول دے پتر دی لاش، دوجی رباب دے بچڑے دی لاش، تے وقت لاشاں دے گھوڑے انج بجائے نے جو 11 محرم بھین پوچھ دی آئی مدینے علی حسین تو ہیں۔ سبحان اللہ، مدینے علی حسین تو ہیں، مور نبوت دا سوار تو ہیں، پر جبرائیل تے سمن والا تو ہیں۔ میں ایک سترے تو اندستا میں اتھوں وین کرے سن بہن بھرا دی لاش دی آئی، لیکن اس تو پہلے میں دسا کہ لاش پا مال کی تھی جدہ 12 محرم دا سورج طلوع ہویا تے بنی اسد دیاں عورتاں آئیاں پانی بھرن دی نیت نال کربلا دے میدان اچ ویکھن لاشاں تے پئین سر نال کوئی نہیں تے لاشاں دی یاد اچ کوئی کالے برکے علی بی بی ہے جیڑی وین کریں دی کیوں وینے آجو میرے حسین نو دفن چکرو آ۔ کون بی بی تساں کون ہو؟ فرمایا میں حسین دی اماں، میں ماں حسین دی۔ گھر آکے مردان آدیاں تسی آرام پہ کریں دیو تے لاشاں دی یاد اچ بطول دے وین بلند اٹھو اور جا کے لاشاں دفن کرو۔ جدہ بنی اسد دے مرد لاشاں دفناون واسطے آئے، پتہ ہی نہیں لگدا کیڑی لاش کہن دیئے۔ ایک بزرگ ہاتھ چاہ کے آدھے اللہ کوئی وارث بھیج جڑا لاشاں دی پہچان کراوے۔ اجا دعا منگ دے ودے آئے، گرد پھٹیے وچو 24 سال آندہ ضعیف سجاد۔ بنی اسد آلیو میں انہا لاشاں دا وارثاں۔ مولا سندسو کیڑی لاش، کتاب دنائے حسین کے بعد امام نے خدش کیا، فرمایا بنی اسد علیہ اتھا 17 لاشاں دفن کر دیو۔ امام دے نار رل کے بنی اسد امام دستے گئے، بنی اسد علیہ دفنیں دے گئے۔ اگلے جملے تھے میں صرف ایک دسنا چاہنا بھی لاشاں کیویں پامال ہوئیاں۔ عزادار جدہ ساریاں لاشاں پامال ہو گئیاں، 2 لاشاں بچ گئیاں۔ فرمایا میں منت کرے نا 2 مسلح لے آؤ۔ مولا مسلح فرمایا ہاں۔ جدہ مسلح لے کے ایک دے عالم دین پہ پڑھ دے آئے، جدہ مسلح لے کے آئے تے بنی اسد علیہ امام نو آکھیا مولا اساں ویکھ آیاں فرات دے کنارے ایک جنازہ ہے جن دے بازو نال کوئی نہیں۔ فرمایا میرے چاچے دا جنازہ ہے، آئے چاچے تو دفنایا۔ کتنی ساری قبر بنی، او بھین دا وہ جملہ دستا ہے بھئی قبر کتنی ساری بنی آئی۔ جدہ بین چیلم کرن آئی بھرادا حضرت عباس دی قبر تے آکے بی بی دی حیرانگی دی حد آئی۔ فرمایا سجاد ہاشمی سارے نلو وڈا قد میرے عباس دا ہاں ایک قبر اتنی چھوٹی کیوں بنی ہے؟ جیڑا ماں نو جواب دیتا ہے شیعہ قبر دیاں قدہ تائیں رونا ہے۔ رو کے آدن اما جدہ 12 نو دفناوین آیا سنا جتنا میں چاچا لبیا آئی نا اتنا میں دفنا ہے۔ ایک جنازہ تے دوسرا جنازہ امام اتھے آئے جتے کٹھے ہوئے پیو دی لاش آئی۔ انجھے مسلح بچا کے اپنے بابے نو اکٹھا کیتا قبر اچلایا۔ فرمایا تُسی پچھا ہٹ ونجو بنی اسد آلے ہو، تُساں پچھا ہٹ ونجو میرے نال جنازہ دفناون والے آگئے۔ کون آئے کوئی پتہ نہیں، عزادار قبر اچلتھے امام نو قبر اچلایا۔ کافی دیر تک امام باہر نہیں آئے۔ بنی اسد آلے آدھے نیڑے ہو کے ویکھو جوان پتر آئی مرتا نہیں گیا۔ منظر قیامت دا جدہ بنی اسد علیہ نیڑے ہو کے ویکھیا امام نے اپنے خشک لب بابے دیاں کٹیاں ہوئیاں رگاں تے رکھے ہوئے آئے تے ہولے ہولے پہ آدھے راجنہ ہوئے آئے میں توڑا وڈا پتر اس میرا حق بندہ تین غسل بھی دیواں ہاں کفن بھی دیواں ہاں جنازہ پڑھاواں لیکن میری مجبوری بن گئی یہ دو ضربہ مکیاں ادھوں اعلان ہویا ہون لوٹ لے ہو کوئی نینے رہ گئے۔ سبحان اللہ، تھوڑا جا آواز آسان کرو نا۔
اللہ اکبر عزادار اینج ماریا امام پھر باہر آئے تعویز قبر بند کی تھی انگشت شہادت نال کتبہ لکھیا حاضر قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب اے حسین دی قبر کون الذی قتلوہ اچانن غریبا جیڑا وانیا دریاوان دیا کندیاں تے تسامہ اینج ماریا نے امام دے جوڑ جوڑ ترٹ گیا ہے عزادار اینج ماریا نے جو بہن پوچھ دیا یہ حسین تو ہیں مورے نبوت دا سوار تو ہیں کپیوں یا رگاں چوں آواز آئی ہاں میں حسین آ جے تو حسین ہے تے این راسو کا تیرا سر کی دے گیا ہے کپیوں یا رگاں چوں آواز آئی سر تا شمر لے گئے عزادارو کپیوں یا رگاں چوں آواز آئی میں حسین آ تو زینب سبحان فرمایا ہاں حسین میں زینب آج تو زینب این رداؤ کے تیری چادر کن گئی ہے فرمایا حسین تیرا کمینہ قاتل میری چادر لوٹ کے لے گئی میں ترے نفسیاتی جملے پڑھ کے تیری عبادت مکمل پیا کرے نا عزادہ کیڑا گھارے جسی چو جنازہ نہ اٹھے ہوئے جدہ ساڑیاں بینہ بھیراوان دی لاشاں تے آمین بینہ دی حسرتوں دیئے میں موئے ہوئے بھیرا دی داڑی داڑی نہ چم سکے وقت حسرتوں دیئے میں موئے ہوئے بھیرا دا ہاتھ نہ چم سکے وقت حسرتوں دیئے میں موئے ہوئے بھیرا دا سینہ چم اسا کیوں ودے رونے پہلے وین کر کے آدن حسین میں زینب دی حسرت آئی تیری داڑی چم سارنوں کے نیزہ سبحان اللہ عزادار بی بی دوجہ ویڑ کر کے آدھے آئین حسین میں زینب دی حسرت آئی تیرا ہاتھ چمہ تیری انگل نال کوئی نہیں تیسرے ویڑ تے میرا دل آدھے نگری کربلا دی حال گئی ہو سی رو کے آدھے آئین حسین میں زینب دی حسرت آئی تیرا سینہ چمہ لاش دے گھوڑے تیرے تے سوال کرے نا کوئی جا چمی بھی ہے یا کوئی نا او جا چمی ہے جنہوں نانا نہیں چم سگیا او جا چمی ہے جنہوں بابا نہیں چم سگیا کیڑی جائے عزاداروں بی بی انہیں بیٹھی ہیں جی میں نمازی تشود چباندہ ہے بی بی جھوک دی آئی ہے کپیاں یا رگات زینب مو رکھے آدھیے جا گیا بھیڑا شام پہیا وینی سبحان اللہ بس دو جملے میرے دو جملے باقی رہ گئے اگلا بھی نفسیاتی جملے کیڑا گھارے جس چوں جنازہ نہ اٹھیا ہوئے تو آپ جنازے انو کندے دیں دے ہو اے مشاہدے دی بات عزادار جدہ کسے گھر چوں جنازہ اٹھ دے جنازہ اٹھن تو 5 یا 7 منٹ پہلے میں اپنیاں اکھا نال ڈٹھے محرم اندر ویندن مامے چاچے رشتہ دار محرم اندر ویندے عزاداروں قیامت منظر ہوندے دھیاں نو پکڑ کے کسے پاسے لے ویندے زوجہ نو پکڑ کے کسے پاسے لے ویندے ماں نو تسلیاں دیتیاں ویندی ہیں اسی کدی نہ روگیے اسا تا تسلیاں دیں دے آئے یارا محرم آئی علی دیا دھیاں کوئی ہو جائیاں تسلیاں ملیاں جدہ پھراوا دی اللہ شاہ تو اٹھیاں تک میزان دے رنگ اللہ آدھیا حسین بہن تازیانے ودی مکہ یہ مجلس عزاداروں میرا آخری جملہ کوئی دردان دا پہاڑ اے بھی دستور زمان ہے جدہ رشتہ دار اندر ویندن جنازہ چالیں بالاخص جدہ کسے جوان دا جنازہ پیا اٹھ دا ہوئے قیامت دا منظر ہوندہ عزادار لیکن میں اکھان آل ڈٹھا ہے رشتہ دار جنازہ چاہ کے قبرستان ٹور ویندن پردہ دار گھار رہ ویندن میں وات پیا دا جنازے قبران دو ٹور ویندے پردہ دار گھار رہ ویندے اسی کدی نہ رویے کربلا منظر تبدیلا
جنازے کربلا رہ گئے زینب رسیہ بادشاہ اٹھ دی کانڈ تے مڑ مڑ کے پھرا دو دے دیائی رو کیا دیائی حسین اللہ جانے تن کفن کا علامت اللہ